حبیب کبریا تم ہو. یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے اور ان پر ایمان لے آئے. تو اس قوم کے اندر حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا ہے. قرآن کریم میں سورہ اعراف میں پورا واقعہ ہے، وہاں تو بہت مختصر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ ہم نے قوم عاد کے پاس ہود کو بھیجا، ان کے خاندانی ہیں یہ. تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایسا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں. تو ان کے جو مالدار تھے اور جو دولت مند تھے، تو وہ لوگ چونکہ کافر تھے، تو انہوں نے عوام سے، جو مالدار تھے، انہوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ ہم تو ہود کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ تو بیوقوف ہے، پاگل ہے. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے جھوٹا بھی ہے. پاگل تو ہے ہی ہے، بیوقوف تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جھوٹا بھی ہے. جب حضرت ہود علیہ السلام کو پتا چلا کہ میری قوم میرے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، مجھے بیوقوف بتا رہی ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ کیا ہوں میں ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، ایک رسول ہوں. تم لوگ مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو، میں بیوقوف نہیں، میری بات مان لو. تو یہ لوگ سمجھاتے رہے، اور سمجھانے کا انداز بھی بہت اچھے انداز سے سمجھایا. لیکن جب کسی قوم کی عقل ماری جاتی ہے یا کسی شخص کی عقل ماری جاتی ہے تو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا. وہ اپنے نصیحت کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو جب یہ سمجھاتے رہے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ان لوگوں نے کہا کیا تو ہم کو ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم تنہا ایک کو مان لیں اور سب کو چھوڑ دیں؟ ہم یعنی جن کی ہمارے آباء و اجداد، ہمارے خاندان والے عبادت کرتے چلے آئے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں تیرے کہنے سے؟ یہ تو ہمارے یہاں پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے. آج یہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہے. جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو بعض لوگ یوں کہتے ہیں یہ تو ہمارے یہاں پہلے سے چلا رہا ہے، یہ نئی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ مسئلہ نیا کہاں سے آ گیا؟ مسئلہ نیا نہیں ہے، بلکہ ہمیں آج جانکاری ہوئی ہے، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ نیا مسئلہ ہے، ورنہ مسئلہ تو 1400 سال پرانا ہے. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ بات کہی، اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا جب دیکھا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کہ جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے یعنی عذاب کا، اگر تو سچا ہے تو ذرا لا کر دکھا دے. یہی حال عرب کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ لوگ بھی اسی طریقے سے آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے، آپ کو جھٹلایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب کا وعدہ کر رہا ہے ہم سے، تو ذرا لا کر دکھا. انہیں نشہ تھا اپنی مالداری کا، انہیں نشہ تھا اپنی طاقت کا، چونکہ بہت طاقتور قوم تھی، وہ بہت لمبی چوڑی قوم تھی. یہاں تک آتا ہے روایتوں کے اندر کہ ان کا جو قد تھا وہ 12 ہاتھ تھا،
اور ایک ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک نہیں ہوتا، یہاں تک ہوتا ہے، 12 ہاتھ تھا. تو انہیں اپنی طاقت کا نشہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر لیا. اس کے بعد میں پھر بھی انہوں نے سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن نہیں مانے یہ لوگ. تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ذرا انتظار کر لو، اب اللہ کا عذاب آ ہی جائے گا. پھر اللہ کا عذاب آیا. عذاب بھی کیسا آیا؟ ہوا کا آیا، سخت ہوا اور چیخ کا. اتنی تیز ہوا چلی ہے کہ ان کو اکھاڑا ہے، ان کو اٹھایا ہے اور آسمان تک لے جا کر پھر پٹخ دیا، پھر اٹھایا ان کو. اور حضرت ہود علیہ السلام پر چونکہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، ان لوگوں یہ حضرت ہود علیہ السلام اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ یہ ایک گھیر میں، جس کو ہم گھیر بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں حزیرہ، تو یہ اس میں تھے. اور یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ وہ باہر ہے. جہاں یہ تھے وہاں ہوا بہت درمیانی ہوا تھی، جہاں یہ لوگ تھے ماننے والے. اور ان کے علاوہ جو باہر تھے لوگ، وہاں اتنی تیز ہوا چل رہی تھی جس کو آندھی اور طوفان کہہ دیتے ہیں. اس ہوا نے ان لوگوں کو اٹھایا، ان کی بستیوں کو اکھاڑ ڈالا، ان کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا. اس طریقے سے ان پر عذاب آیا ہے اور ان کو بالکل ختم کر ڈالا. قرآن کریم میں ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر ہم نے قوم ہود کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جھٹلانے والوں کی جڑیں ہی ختم کر ڈالی، جڑوں کو ہی کاٹ ڈالا، بالکل تباہ و برباد کر دیا. اب یہ لوگ جو بچے ہوئے تھے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، جب ان کی قوم ساری برباد ہو گئی تو یہ لوگ مکے میں آ کر آباد ہو گئے. تو یہ تو ہوگی تاریخ قوم ہود کی. چونکہ آج کی جو صورت ہے اس میں قوم سمود کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے بھی مختصر طور پر کیا تھا. یہاں بھی کر دینا، فائدے سے خالی نہیں ہوگا. حضرت یہ سمود کی اولاد ہے قوم سمود. ان کے یہاں پیغمبر آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام، اور ان کا جو مشہور شہر تھا حجر نام کا تھا، اور مدین بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ وہاں آئے اور اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا. قوم سمود جو تھی یہ بھی بہت طاقتور تھی. قوم عاد کے بعد میں ان کی بستیوں کے، ان کی زمینوں کے مالک یہی ہوئے ہیں، قوم سمود. تو ان کے اندر بھی اطراحت آ گئی، گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا. حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے لیکن یہ لوگ نہیں مانے. جوانی سے سمجھانا شروع کیا ہے، سفیدی آ گئی لیکن بات نہیں مانی. اب ان لوگوں نے بہانہ کیا کہ یہ ہمیں اتنے دنوں سے سمجھا رہا ہے اور ہمیں اس کی بات نہیں ماننی، اس لیے اس سے ایسی چیز کا مطالبہ کرو کہ یہ اس کو پورا نہ کر سکے، پھر ہم اس کا اور زیادہ مذاق اڑائیں. تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پہاڑی سے 10 مہینے کی گابن اونٹنی نکال دو. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تیرے لیے کچھ بھاری نہیں ہے، اگر یہ لوگ مطالبے کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے. چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے سارے کے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پہاڑ کو جیسے ہی دعا کی ہے، اس پہاڑ میں ایک آواز ہوئی ہے، پہاڑ پھٹی ہے، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی ہے. اب اونٹنی جو تھی وہ سارا پانی پی جایا کرتی تھی کنویں کا، جس پر گزر بسر تھا ان لوگوں کا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر بھی انعام کیا. حبیب کبریات